بہت بڑی پکچر بھی ہے, بڑی چھوٹی پکچر بھی ہے. کدھر جا رہے ہیں نسیم؟ جیسے آپ نے کہا یہ جنگ بہت پھیل رہی ہے, اور بلکہ جو ممالک جنگ اس تھیٹر کے باہر بھی ہیں, یعنی کہ یورپین ملک بھی کچھ انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک خطرناک صرف موڑ پہ آ گئی ہے سچویشن, اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے تو وہ ایسکلیشن کیے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے مختلف سویلین ٹارگٹس کو اٹیک کیا ہے, ایران میں ہسپتالوں کو, اسکولوں کو, ریزیڈینشل بلڈنگز کو. تو ان کی طرف سے تو ایک نو ہولڈز بارڈ کیمپین ہے, یہ ملٹری کیمپین. لیکن 7 دن بعد امریکہ کا اگر یہ خیال تھا کہ ان کو بہت ہی ایک کوئک ون مل جائے گا, تو وہ تو نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا. اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی جو ہسٹوریکل اس کی ایکسپیرینس رہی ہے, جو ایگزامپلز ہیں اس کی اپنی ماضی سے, افغانستان میں ہو گیا, عراق میں ہو گیا, لیبیا میں ہو گیا, اس کے سبق نہیں سیکھے انہوں نے. اور ایک چیز, ایک لفظ آپ نے استعمال کیا بالکل بجا, آپ نے نیشنلزم کی بات کی. ہسٹوریکلی امریکہ نے ہمیشہ نیشنلزم جو اور ملکوں میں ہوتی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. آج وہ حیران ہو رہے ہوں گے ضرور کہ یہ ایرانین ری ایکشن اتنا فیئرس کیسے ہے. ان کا شاید خیال یا توقع تھی کہ 2-3 دن میں ایران ول فولڈ اپ, یعنی کہ ایران بالکل ہتھیار ڈال دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. دیکھیں, ایران کے لیے از ڈو اور ڈائی, اور ایران کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے. تو ایران سے جو رسپانس آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی اپنے, بلکہ ڈرون اٹیکس جو ان کے ہیں وہ اس کا کہتے ہیں کہ امریکہ یا اور ممالک جہاں پر ان کے بیسز کو اٹیک کیا جا رہا ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہے, کچھ کر رہے کچھ نہیں کر پا رہے. اور پھر یہ کہ ایران از ٹیکنگ دا چیپر آپشن, بیکاز ایران کے جو بنائے ہوئے ڈرونز ہیں ان کے اپنے لوکلی مینوفیکچرڈ جو ہیں وہ کافی سستے ہیں کمپیئر ٹو جو امریکن سپلائڈ ڈرونز ہیں, یا جو امریکہ ڈرونز کہہ رہی ہوں میسائلز ہیں, اور جو امریکہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں وہ ملینز آف ڈالرز کے, ان کے 1-2 میسائلز ملینز آف ڈالرز. تو ایران کی اسٹریٹجی کلیئر ہے, مگر امریکہ کی اسٹریٹجی مجھے نہیں نظر آتی کہ کیا ہے وہ. ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے نسیم؟ اس پہ 2-3 منٹ گزارتے ہیں, ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اکنامک پین جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے جی سی سی ملکوں پہ, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈیمیج کرنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنی تکلیف پہنچے کہ وہ پھر بھاگے ہوئے جائیں واشنگٹن, اور واشنگٹن کو کہیں کہ یہ جنگ روک دیں اس لیے کہ ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے. آج ہی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے قطر کے انرجی منسٹر کی, اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ بالکل آئل کی سپلائی بند ہو سکتی ہے خطے سے, اور اٹ ول افیکٹ آل اکانومیز ان دی ورلڈ. یہ ان کے الفاظ ہیں. بالکل. اس سے تو پھر دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. لیکن اگین میرا خیال ہے امریکہ اور اسرائیل کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, انہوں نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا. ان کا خیال تھا کہ ایران کبھی نہیں کرے گا یہ, ان کے بیسس پہ چلے ایک آدھ دفعہ رکھ دے گا کسی 1-2 بیس پہ. ایران نے کیا کیا, قطر کی LNG جو فیسلٹی ہے بند ہو گئی. سعودی عربیہ کی سب سے بڑی ریفائنری پہ انہوں نے اٹیک کیا ایران نے. سو دیکھیں اس وقت اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس میں شپنگ اتنی بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے کہ گلوبل آئل سپلائی جو ہے وہ تو اب بالکل خطرے میں پڑ گیا. تو دیکھیں اوور آل سچویشن میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو کیوس انہوں نے برپا کیا ہے, جو ظلم اب کر رہے ہیں ایرانین سویلینز کے ساتھ, اور پھر کس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ٹرمپ سے. ٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ میرا بھی ایک سے ہونا چاہیے, میرا بھی رول ہونا چاہیے کہ ایران کو وہاں کون حکومت کرے گا, لیڈر جو چوز ہونا ہے وہ مجھے بھی اس میں انوالو کیا جائے. کمال ہے, یعنی کہ یہ کس قسم کا شخص ہے, کس قسم کی لیڈرشپ. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرا خیال ہے کہ یہ کمپلیٹلی اسٹانشنگ, شاکنگ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کہتی رہی کہ ہی از اے بل ان اے چائنا شاپ, آئی نو دیٹ, اور آئی کین سے فرینکلی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی ایک ایکسٹریم ویو ہے دیٹ یو آر ٹیکنگ. مجھے لگتا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں نہ کہیں عقل سمجھ بھی استعمال کریں گے, ایکسٹریم پہ جائیں گے, پھر وہ جو ہم کہتے تھے ہی از دی الٹیمیٹ نیگوسیٹر. بٹ
مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے معاملے میں تو یہ بالکل اندھا دھند جیسے بورڈ آف پیس کو انہوں نے اب اٹس ان پیسز، کچھ لوگ کہیں گے شروع سے ہی ایسے تھا، یہ ویسٹ بینک پہ تو کچھ بھی نہیں بولے، وہ انہوں نے اینیکسیشن کر دی، اور اب یہ دیکھیں اس لگتا ہے اتنا ہی از سو اسپوائلڈ بائی دیٹ بورڈ آف پیس کہ ان کی ہمت ہو رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں. اور وینزویلا کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں جی ایران میں بھی میری مرضی چلے گی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ہم کیا دیکھ کیا رہے ہیں، کیونکہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے حالیہ تاریخ میں ہم نے اس طرح کا کوئی اگزامپل دیکھا ہی نہیں، یعنی اتنا ہونک، اتنا ڈینجرس، اتنا سوسائڈل، اتنا ڈیزاسٹرس جو سٹیپ لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور جو آپ ذکر کریں کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا کہ کوئی راستہ آگے کا علاوہ مور ڈسٹرکشن. ہاں نسیم، افسوسناک بات یہی ہے کہ دیکھیں ایک شخص جس نے ایک سال میں 7 ملکوں کو اٹیک کیا ہے، 7، اور پھر ہم اس کو نوبیل پیس پرائز دینا چاہتے ہیں. کتنی افسوسناک بات. سو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اتنا خطرہ بن چکا ہے دنیا کے لیے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کیا کر لے گا. یہ ومزیکل ہے، بلکہ کسی نے ایک اس عنوان سے ایک آرٹیکل لکھا سینگ یہ وار آف وم ہے، یعنی کہ ایک آدمی کے وم یہ ایک جنگ مسلط کی جا رہی ہے ایک ملک پہ، اور ساتھ وہ مسلط کرنے کے بعد پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے. تو دس از اے ریکلیس مین، یہ نارسسسٹ ہے، یہ ایگو سینٹرک ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور پھر آپ نے وینزویلا کا مینشن کیا، دیکھیں وینزویلا امبولڈنڈ ہم. Yes, absolutely. اس نے سوچا کہ میں تو کہیں بھی یہ کچھ کر سکتا ہوں، وہ تو بڑا آسان ہے. ایک لیڈر کو اس نے کڈنیپ کر لیا اور کہتے ہیں اپنا ون یعنی کہ ڈکلیئر کر دی. لیکن ایران وینزویلا نہیں ہے. بالکل یہ کہ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ بلنگ سے ہر ملک کو کر دیں گے سبڈیو، یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ریئیکشن ہوگا. ابھی تو صرف ایران کے ساتھ ہے ان کی جنگ، مگر ایک بلو بیک آئے گا. امریکہ کی اس وقت سٹینڈنگ ہی کچھ نہیں ہے ٹرمپ کی وجہ سے. کیا سٹینڈنگ ہے اس کی؟ ابھی یورپین یورپین ایک تھنک ٹینک نے ایک پول کیا جس میں انہوں نے یہ فائنڈنگ واز کہ جو لوگ دنیا میں، یہ دنیا بھر کا پول تھا، صرف یورپ کا نہیں تھا، دنیا بھر میں لوگوں کو کوئی ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہی نہیں رہی ہے امریکہ میں، اور وہ چین کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کی طرف نہیں. چین از لوکنگ لائک دا اسٹیبل کنٹری، کنٹریبیوٹر ٹو انٹرنیشنل پیس. امریکہ انڈر ٹرمپ از لوکنگ لائک دا بگ ڈسرپٹر جو کہ دنیا کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت گلوبل مارکیٹس جو ہیں، گلوبل مارکیٹس آر شیکن. ایبسولوٹلی، بالکل بالکل. آج ابھی اناؤنس ہو رہا ہے بلکہ کہ ورک فرام ہوم کریں گے، اسکول کالجز کو شاید بند کریں گے، آئل کو کنزرو کریں گے. ظاہر ہے یہ تو مجبوری ہے پاکستان کی. تو دیکھیں ہمیں بھی اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور باقی اور ملکوں کو بھی اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا when oil runs in short supply. جی بالکل. آئی مین obviously یہ بہت ہی مطلب میرا خیال ہے we are at a loss of words to convey کہ یہ کتنی potentially سیریس اور ڈینجرس سچویشن ہو سکتی ہے. میں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ڈاکٹر مولیہ لودھی اس پہ بات کریں گے اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ از دیر اینی تھنگ آپ امریکہ میں دیکھ رہی ہیں جو کہ اس جنگ کو طول پکڑنے سے روک سکتی ہے. پھر ہم اور جائیں گے، دین وی ول گو ٹو دا گلف اسٹیٹس آلسو. لیکن ہم بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین امریکہ میں کیا سچویشن ہے. اسٹے ود اس.